اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ حاشیہ نمبر 263۔ ایمان والوں کو جہاد و قتال پر ابھارنے اور ان میں ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے بطور عبرت و نصیحت پچھلی کسی امت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ اپنی بزدلی اور بے ہمتی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کر ہلاکت سے دوچار کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ ان لوگوں کو اصلاحی احوال کا موقع بھی پھر سے دیا جائے۔ اس واقعے میں عبرت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ موت سے ڈر کر گھروں سے نکل گئے، لیکن موت سے نہ بچ سکے۔ بزدل موت سے ڈر کر قتال سے فرار اختیار کرتا ہے، لیکن موت مقررہ وقت پر اسے آ دبوچتی ہے۔ مجاہد موت سے نہیں ڈرتا، اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے۔ موت تو اس کو وقت پر ہی آتی ہے، لیکن یہ شہادت کی موت ہے جس کے بعد جنت ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو احساس دلایا گیا کہ موت سے مفر نہیں، لہذا جہاد کے معاملے میں ذرا بھی پس ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 264۔ مومن کا تو اپنے رب کے ساتھ جنت کے عوض جان و مال قربان کرنے کا معاہدہ ہے ہی، بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہائی شفقت ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے مال کو اپنی راہ میں لگائے جانے کو قرض حسنہ قرار دیتا ہے، بشرطیہ وہ مال کسب حلال سے ہو اور خلوص نیت سے اس کی راہ میں دیا گیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر اجر دینے کا وعدہ فرماتا ہے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، بحوالہ مسلم کتاب الصیام۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے ان سرداروں کے معاملے پر غور نہیں کیا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے کہا کیا ایسا تو نہ ہوگا کہ تم پر قتال فرض کیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر قتال فرض ہوا
تو سوائے تھوڑے سے افراد کے سب ہی پھر گئے۔ اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ حاشیہ نمبر 265۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بڑی تیزی سے بگاڑ و زوال کا شکار ہو گئے۔ کفر و شرک کو اپنا کر اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور دوسری قوموں نے ان پر چڑھائی کی۔ کشت و خون اور قید و بند، جلا وطنی اور ضرب بدر کی ٹھوکریں ان کا مقدر بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیا اور اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ قومی حیثیت بحال ہونے کے بعد ان کے با اثر لوگوں نے نبی سے درخواست کی کہ ان میں سے کسی کو حکمراں بنا دیا جائے جس کی سربراہی میں وہ دشمنوں سے جنگ کریں۔ حاشیہ نمبر 266۔ دراصل یہ انتقامی جذبہ تھا جو انہیں جنگ پر اکسا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں قتال کا رنگ دے دیا تھا۔ حاشیہ نمبر 267۔ آتش انتقام کچھ سرد ہوئی تو جوش جہاد بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام تو ان کی نفسیات اور ان کی بزدلانہ و منافقانہ کردار سے خوب واقف تھے، اسی لیے انہوں نے پہلے ہی انہیں متنبع کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قتال کا حکم آنے کے بعد تم روح گردانی کرو۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، تو کہنے لگے کہ وہ ہم پر حکمران کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اقتدار کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں ملی ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کو منتخب فرما لیا ہے اور اس کو علمی اور جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا، علم والا ہے۔ حاشیہ نمبر 268۔ ایک دنیا پرست کی نظر میں حسد، نسب اور مال و دولت، عہدے اور ذمہ داری کے معیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ایمان، اخلاص اور تقوی کے ساتھ علم و دانش، فن حرب میں مہارت اور قائدانہ صلاحیت اصل معیار ہے۔ ہر چند کے معاشرے میں طالوت کی کوئی نمایاں مالی حیثیت نہ تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا۔ وہ قوم اس فیصلے سے مطمئن نہ تھی تو ایک معجزانہ نشانی عطا کر دی گئی۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اس کے اقتدار کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب ہے، اور آل موسیٰ و آل ہارون کے ترکے میں سے بقیہ سامان موجود ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں فی الحقیقت تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ حاشیہ نمبر 269۔ اس صندوق میں انبیاء علیہ السلام کی متروکہ اشیاء تھیں، اس سبب سے بنی اسرائیل کو اس سے بڑی عقیدت تھی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جہاں تک قلبی طمانینت و سکون قلب کا تعلق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم پر ہی منحصر ہے، جیسا کہ آیت کے الفاظ سکینۃ من ربکم سے صراحت ہوتی ہے۔